السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نورانی قاعدے کے سلسلے میں 5واں درس ہے۔ اس کے اندر ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ لیٹرز جب ملتے ہیں تو پھر ان کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اس کے اندر رسم الخط جو ہوتا ہے قرآن کا وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ عرب ممالک میں جس رسم الخط میں قرآن جو ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں اس رسم الخط میں قرآن پرنٹ نہیں ہوتا، تو بعض لیٹرز کی فارمیشن جو ہے وہ ذرا سا الگ ہو جاتی ہے۔ پھر بعض اصول تجوید کے جو ہمارے ہاں قرآن میں لگائے جاتے ہیں وہ ان کے ہاں نہیں لگائے جاتے، وہاں کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہوگی، اس لیے وہ اس پہ نہیں لگاتے۔ بہرحال یہاں پر کچھ اور لیٹرز کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے کمبائن ہوتے ہیں۔ تو یہاں کلر کوڈڈ کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ الگ لیٹرز ہیں۔ مثال کے طور پہ جو پہلا لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نون ہے اور خے ہے، اور نون کو خے سے یوں کر کے ملایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ڈفرینٹ کلرز دیے ہیں تاکہ نون اور خے الگ الگ لیٹرز کا پتہ چلے۔ تو یہ نون اور خے ہے، نون ہے پھر خے ہے۔ اچھا، یہ سیم فارم ہے نون والی، لیکن یہ یا ہے۔ اچھا، بعض کتابوں میں یا جو ہے وہ یوں بھی آتا ہے، جیسے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یا، ایک یہ بھی فارم ہے شروع میں، ایک یہ بھی فارم میں آتا ہے۔ تو نون خے، یہ ہے، یہ ح کی ساؤنڈ ہے، یہ ح۔ اچھا، یہ ب ہے، ب کیونکہ نقطہ نیچے ہے، نون میں نقطہ اوپر ہوتا ہے تو یہ نقطہ نیچے آ گیا، اور یہ جیم ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ایک ہی سطر میں آپ کو خ، ح اور جیم یہ تینوں ریوائز ہو گئے، اور نون یا ب یہ تینوں ریوائز ہو گئے۔ اچھا، نون یا اور ب یہاں لگانے کا، یہاں رکھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اگر آپ ان کو انڈیویجولی دیکھیں، الگ الگ کر کے دیکھیں، تو یہ لیٹرز کی کوئی فارم آپس میں ملتی نہیں ہے۔ نون ایسے لکھا جاتا ہے، یا ایسے لکھا جاتا ہے، اور با ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ان کا فارم ایک جیسا ہو گیا، صرف نقطے ادھر ادھر ہیں۔ اچھا، یا کو لکھنے کا ایک اور فارم یہاں پہ بھی نظر آتا ہے، جب میم کے ساتھ یا ملتا ہے تو یا میم۔ اچھا، اسی طرح ب جو ہے، آپ نے یہاں ایک فارم دیکھا ب کا، ایک با کا یہ بھی فارم ہے، ب میم، یہ با ہے، یہ میم ہے۔ نقطوں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، نیچے ایک نقطہ ہے تو با ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور چوائس نہیں ہے آپ کے پاس۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں نون ہے، یہ نون، یہاں پہ نون میم سے مل رہا ہے تو یہ اوپر چلا گیا، یہ لائن اوپر چلی گئی، یہاں پہ لائن نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ایک رسم الخط ہے، یہ ایک واحد رسم الخط نہیں ہے، یہ ایک قسم ہے رسم الخط کی۔ اب دیکھیں نا، نون اور میم یہاں مل گئے۔ اچھا، ذرا سے نیچے آتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ نون اور یہ ایسے لکھے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ آ جائیں نون اور بے ایسے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں چیزیں، ان کو آپ سامنے رکھ کے پاز کر کے باری باری دیکھیں اور ٹائم لگائیں، کیونکہ ہم تو اتنا ٹائم نہیں لگائیں گے یہاں پہ، ہم تو ایک ایک باکس میں جائیں گے اور لیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ آپ اس کو بے شک پاز کر کے آئیڈینٹیفائی کریں، قرآن کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کو یہ کون سے لیٹرز کہاں کہاں کس فارم میں مل رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، نون خے، یہ ہے ب جیم، ٹھیک ہے، یہاں یا ہے اور میم ہے، یہاں با ہے میم ہے، یہاں نون ہے اور میم ہے، یہاں تا ہے اور میم ہے، یہاں ث ہے اور میم ہے، یہاں ب ہے اور یا ہے۔ اچھا، یہاں یا ہے اور یا ہے، یا کو یا سے کنیکٹ کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نون یا ہے، یہ تا یا ہے، یہ ثا یا ہے، ٹھیک ہے، یہ ثا ہے اور یہ یا ہے، ثا یا۔ اچھا، یہ نون ہے، یہ ب ہے، یہ لام ہے، نون ب لام۔ اچھا، اب اگلے پہ آ جائیں۔ اب اس میں نا انہوں نے یہاں نیچے لیٹرز نہیں دیے ہوئے، اب تاکہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں۔ اگلے پہ آ جائیں، ت، یہ ت ہے، یہ نون ہے، یہ لام ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں بہت کلوز ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، اس میں نون پہلے اور ب بعد میں ہے، اس میں نون درمیان میں آیا ہے، پہلے تا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کو کنسیڈر کرنی ہیں جب آپ پڑھ رہے ہیں قاعدہ، کہ یہ لیٹرز ہیں، فارمیشنز ہیں اور نقطے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک ہی طریقے سے یہ اس کے اندر یوں لوپ اور یہ بھی لوپ بنایا گیا، لیکن چونکہ یہ مڈل میں آ رہا ہے تو اب یہ نون کے مڈل کی فارم آ گئی۔ اچھا دیکھیں، نون کی یہ شروع کی فارم دیکھی ہم نے، ایک فارم، دو فارم، تین فارم، یہ شروع کی فارمز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مڈل میں آ گیا نون، اور یہاں دیکھیں آخر میں آ گیا نون۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں
تو آہستہ آہستہ کر کے نا پھر یہ سارے لیٹرز آپ پہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے نا ورڈز تو آپ کو او یہ تو یہ لیٹر یہ لیٹر یہ لیٹر کلوز انف ہے لیکن فرق بھی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ آ گیا, نیچے آ جائیں, بے یہ لام, بے یہ لام, تو یہ کی ایک فارم یہ ہو گئی, یہ مڈل والی فارم ہے. یہ اینڈ والی فارم ہم نے پہلے دیکھی تھی, اور شروع والی فارم نا یہ پہلی لائن میں دیکھی تھی, یہ اور یہ شروع والی فارم, یہ آخری والی فارم, اور یہ آخری والی فارم. یہ تینوں نون یہ, تا یہ, س یہ, ب یہ, یا یہ, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. اچھا اب آ جائیں, نون یہ, تا یہ, س یہ, 3 نقطے والا سا, 2 نقطے والا تا, 1 نقطہ اوپر اور نون. یہ سب اوپر نقطے ہیں, اوپر ڈاٹس ہیں. نیچے آئے گا 1 نقطہ تو با ہو جائے گا, نیچے آئیں گے 2 نقطے تو یا ہو جائے گا. اچھا یہ نون بے لام اور تے نون لام ہو گیا. اب یہ بے یہ لام ہو گیا. اب آ جائے نیکسٹ, یہ اور یہ آپ کا تے آ گیا, یا ت لام, یہ ت لام. اچھا یہ آ گیا, یہ 2 سات آئے ہیں کیونکہ دیکھیں دونوں میں ہوپس ہیں اور دونوں پہ 3 ڈاٹس ہیں, تو 2 سا ہے. اچھا یہ نون ہے, با ہے, نون ہے, نون با نون. اچھا یہ ب نون نون ہے نا, یہ بڑے کلوز انف ہے لیکن آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اچھا اگلے پہ آ جائیں, یہ تا ہے پہلا والا, پھر یہ یا ہے اور یہ نون ہے. یہ اوپر 2 نقطے, نیچے 2 نقطے, اوپر 2 تا, نیچے 2 یا, اور نون نون کی فارم میں ہے. اچھا اب یہ اگلے پہ آ جائیں, سیکوینس ریورس کر دیا, ادھر کا ادھر کر دیا, یا پہلے کر دیا, تا بعد میں کر دیا, نون بعد میں کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب یہ دونوں کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اچھا اب اگلے آ جائیں, یہ ہے س س نون, س نون, ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیں, یہ تو جیم ہے, پہلے دیکھ چکے ہیں ہم اس کو پہلے پیج پہ نورانی قاعدے کے. یہ ح ہے, ح, اور یہ خا ہے, خا. اچھا یہ آ جائے ح, یہ ح جو ہے اگر کسی سے ملے گا تو اگر پہلے تو ہم نے دیکھا نا ح کو, پہلا جو ہم نے دیکھا ح, یہ آخر میں ہے, آخر میں ہے, ٹھیک ہے, آخر میں ہے. خ آخر میں ہے, ح آخر میں ہے, جیم ح آخر میں ہے. یہ بائی دم سیلوز ہیں, جیم ح خا. اچھا اگر یہ شروع میں آئیں تو دیکھیں ان کی ذرا فارم بدل گئی. یہ ح کی فارم ہے شروع میں, یہ خا کی فارم ہے شروع میں, یہ جیم کی فارم ہے شروع میں, ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائے اگلا, یہ ح خا جیم شروع میں, اب یہ بیچ میں آ گیا ح, ت ح تا, ت ح تا, ت ح, یہ ح بیچ میں آ گیا. اچھا اب دیکھیں جیم بیچ میں, دیکھیں جیم یہ بیچ میں بالکل ح کی طرح ہے, صرف نقطے کا فرق ہے. اچھا خا دیکھیں بالکل جیم اور ح کی طرح ہے, صرف نقطہ اوپر چلا گیا. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے کلوزلی لکھے جاتے ہیں, اپنی اوریجنل فارم میں بھی مل کر بھی بہت کلوز ہے. ہر لیٹر کی شروع کی فارم, بیچ کی فارم, آخر کی فارم. یہ آپ نے اس کی درس, آپ اس کے بار بار آپ اس کی وہ کریں پریکٹس, تو پھر آپ کو یہ فارمز اس کی سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا اسی طرح جو ہے نا یہ تا مربوطہ جو ہے نا, یہ تا بند والا ہے کہ اگر اس کے اوپر ورڈ اینڈ ہو رہا ہے تو ورڈ کی ساؤنڈ بدل کے تا سے ہا ہو جائے گی, اور اگر یہ کنیکٹنگ ہے تو پھر تا رہے گی. تو اب یہ اس طرح تا بھی لکھا جاتا ہے اور اس کو مربوطہ کہتے ہیں. اور یہ جو تا ہے نا, یہ والا جو تا, اس کو کہتے ہیں مفتوحہ, یعنی ہر حالت میں تا کی ساؤنڈ پروڈیوس کی جائے گی چاہے کنیکٹ ہو یا نہ ہو. کنیکٹ ہوگا مثال کے طور پہ یہ تا کے اوپر اگر ہم زبر لگا دیں, فتحہ لگا دیں تو بختہ ہو جائے گا, اور سکون لگا جائے تو بخت ہو جائے گا. لیکن یہ والا جو تا ہے اس کے اوپر اگر آپ کنیکٹ کر رہے ہیں نا اگر زبر کے ساتھ تو تا کی ساؤنڈ آئے گی, لیکن اگر آپ اس پہ رک رہے ہیں تو اس کی ساؤنڈ ہا ہو جائے گی. اب اگر مثال کے طور پہ اس سے پہلے ہم لگاتے ہیں قبر, قبرتن, تو اگر رک رہے ہیں تو قبرہ. اچھا پھر یہ ہا ہے, اسی کی طرح ہا لکھا جا رہا ہے. اچھا یہ با ہے اور یہ آگے تا سے کنیکٹ ہو گیا, تو یہ بھی مربوطہ ہے, یہ بھی تا مربوطہ ہے. یہ تا ایک اسپیشل لیٹر ہے جس کے ساتھ یہ مربوطہ اور مفتوحہ والا چکر ہے, تو یہ تا مربوطہ ہے. اچھا یہ آخری لائن دیکھ لیتے ہیں اس پیج کی, یہ یا کے ساتھ ہا کنیکٹڈ ہے. اب دیکھیں ہا ایسے بھی لکھا جاتا ہے تا مربوطہ کی طرح, اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے, اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے لکھنے کا, تا کے ساتھ یہ ہا ایسے. اچھا نون کے ساتھ تا ایسے بھی لکھا جاتا ہے, اور یہ اردو میں جیسے 2 چشمی ہے جسے کہتے ہیں نا, یہ وہ ہا ہے, ہا, یہ ہا کی ایک اور فارم ہے. تو ہا کی ایک فارم یہ ہے, ایک فارم یہ ہے, ایک فارم یہ ہے,
ایک فارم یہ ہے. تو 4 فارمز ہیں. تو اگر آپ یہ فارمز اپنے سامنے رکھیں گے نا ذہن میں تو چیزیں اللہ کے حکم سے آسان ہوتی چلی جائیں گی. تو آپ دیکھیں نا یا ہا با، یہ ہا جو ہے یہ مڈل میں آ گیا، یا شروع یا بائٹ سیلف تھا یہ مڈل میں آ گیا. میرے خیال ایک اور لائن رہ گئی ہے ہا والی، وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہا یہ بیچ میں آیا بالکل اسی طرح لیکن ساتھ الف لگا ہوا ہے. اچھا ہا اگر بیچ میں آئے نا تو یہ ایک فارم تو یہ ہو گئی جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس باکس میں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ہا کی ایک اور فارم ہے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو اب اس پیج پہ ابھی تک تو ہم نے کافی سارے لیٹرز کیے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کے سبق کے لیے ہم یہیں رکیں گے. آپ اس کو ریوائز کریں بار بار، ہر لیٹر کی مختلف فارم کہاں آتا ہے کیسے آتا ہے اس کو دیکھیں. تو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، یہاں دال سے اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد